بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل، جس پر ہم آپ کو آپ کے پسندیدہ ڈراموں کے بارے میں اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں اور کہانی میں آنے والے دلچسپ واقعات کا بتاتے ہیں جن کا آپ کو شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم بہ ٹائم ملتا رہے۔ آج ہم ارطغرل غازی کی قسط نمبر 81 اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ نویان سلطان غیاث الدین کے دربار میں محصولات دگنا کرنے کے حکم نامے کے ساتھ موجود ہے اور اس کو دھمکاتا ہے کہ اس نے اگر محصولات دگنے نہ کیے تو اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ سلطان اس حکم نامے کو منظور کر کے اپنا جواب اپنے قاصد ارطغرل کے ذریعے اوکتائی خان کے پاس بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے اور نویان کو بتاتا ہے کہ مجھے اوکتائی خان کی تمام شرائط منظور ہیں۔ اس سے اگلے منظر میں آپ نے دیکھا عیسائی کماندار کائی قبیلے میں ترگت اور بمسی کے سامنے بادشاہ کی طرف سے امن کا پیغام لے کر خیمے میں موجود نظر آتا ہے، جبکہ خط کے جواب میں ترگت کماندار کو کہتا ہے کہ تمہارے بادشاہ نے پہلے بھی امن کا وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیا تھا، اب اگر دوبارہ اس نے امن کے معاہدے کو توڑا تو پھر اس کے ذمہ دار بھی تم لوگ خود ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نویان جو کائی قبیلے پہنچ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر قبیلے والے لوگ مشتعل ہو کر اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نویان وہاں بتاتا ہے کہ میں تمہارے سلطان کی درخواست پر امن کے لیے قبیلے آیا ہوں۔ جب اس کی اطلاع ارطغرل کو ملتی ہے تو ارطغرل نویان کو ملنے سے پہلے ترگت، بمسی اور ارتک بے کو مشورے کے لیے اپنے سرداری خیمے میں بلاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ المیلا خاتون جنگل میں گنالپ بے سے ملتی ہے اور اس کو اطلاع دیتی ہے کہ نویان اس وقت کائی قبیلے میں موجود ہے۔ یہاں پر گنالپ بے کو المیلا کی گھوڑا دیکھ کر شک ہوتا ہے کہ یہ عورت منگولوں جیسی ہے اور اس کا حلیہ بھی منگولوں جیسا ہے۔ اس سے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے سرداری خیمے میں موجود ہے اور ترگت، بمسی اور حکیم ارتک بے ان کے ساتھ موجود ہیں۔ نویان کے قبیلے آنے اور سلطان کے پیغام پر بات چیت کر رہے ہیں۔ بمسی اور ترگت نویان کے قبیلے آنے اور سلطان کے پیغام کو منگولوں کی چال قرار دے کر نویان کو قتل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ حکیم ارتک بے نویان کو ارطغرل کے سامنے لا کر بات کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جس کو مان کر نویان کو خیمے کے اندر بلایا جاتا ہے۔ نویان خیمے کے اندر آ کر تکبرانہ انداز میں ارطغرل کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، آج میں پھر سے تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود ہوں اور روحیں نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ہاتھوں مارا جاؤں۔ ہمارا حساب کتاب ابھی باقی ہے، تم نے مجھے مار کر سیاہ مٹی میں دفن کرنا چاہا لیکن میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ اس پر ارطغرل بے جواب دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک کہا تم نے، مٹی بھی تم جیسے بدکار شخص کو اپنی گود میں نہیں لینا چاہتی۔ اس کے جواب میں نویان کہتا ہے کہ تمہاری زبان بھی تمہاری تلوار کی طرح تیز ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم جیسا بہادر شخص میرا دشمن ہے۔ نویان ارطغرل کی بیوی کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ حلیمہ سلطان بہت بہادر خاتون تھی۔ ارطغرل نویان سے پوچھتا ہے کہ تمہارا قبیلے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نویان جواب میں کہتا ہے کہ ہم نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا ہے اور باقی آدھی بھی جلدی فتح کر لیں گے، اور تمہارے سلطان کے حکم کے مطابق تم کو ایلچی بنا کر میرے ساتھ اوکتائی خان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اسی دوران گنالپ بے سلطان کا پیغام پڑھ کر سناتا ہے کہ سلطان نے ارطغرل بے کو نویان کے ساتھ اوکتائی خان کے پاس جانے کا حکم دیا ہے۔ گنالپ بے کے خط کے علاوہ ایک تھیلا بھی ارطغرل کے حوالے کرتا ہے کہ سلطان کی طرف سے اوکتائی خان کو تھیلے میں موجود چیزیں پہنچائی جائیں۔ ارطغرل اپنے خیمے کے اندرونی حصے میں جا کر تھیلے میں موجود چیزیں دیکھ کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ارطغرل نویان کو ہانلی بازار میں رات گزارنے کے لیے بمسی اور عبد الرحمن کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ اگلے منظر میں ہانلی بازار میں نویان رات کا کھانا جنگلیوں کی طرح کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کو کھانا کھاتے دیکھ کر تمام سپاہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ بمسی صاحب، یہ تو کسی ریچھ کی طرح کھا رہا ہے، یہ نہ ہو کھانا کھاتے کھاتے یہ ایسے ہی مر جائے۔
بامسی کو دیکھ کر نویان اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے اے طاقتور لڑکے، آؤ اور میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ جواب میں بامسی کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسے شخص کو اپنے بدترین گناہوں میں بھی شریک نہ کروں۔ نویان جواب میں کہتا ہے کہ آج تم مجھے اپنے کھانے میں شریک نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں تمہاری سرزمین، ریاست اور خوبصورت عورتوں کو تمہارے ساتھ تقسیم کروں گا۔ نویان کی باتیں سن کر تمام سپاہیوں کو غصہ آنے لگتا ہے، لیکن وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ نویان اسی طرح ان سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، لیکن بامسی بے کہتا ہے کہ وہ ایک وقت آئے گا جب میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانپ جیسی زبان کھینچوں گا۔ نویان کہتا ہے کیا مطلب وقت آئے گا؟ وقت آئے گا، جب وقت آئے گا تو روحیں سامنے آئیں گی۔ میں تمام ترکوں کو قتل کر کے ان کی کھال سے اپنے لیے خیمہ بناؤں گا۔ یہاں پر بامسی نویان کی طرف بڑھتا ہے تو ایک منگول سپاہی اس کو روک لیتا ہے، جس کو بامسی بے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے۔ جس کے بعد باقی تمام منگول سپاہی بامسی پر حملہ کرنے لگتے ہیں تو نویان ان کو روک دیتا ہے۔ بامسی بے نویان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو، ارطغرل بے تمہارے جسم میں اتنے سوراخ کریں گے کہ ان کو بند کرنے کے لیے تم کو کتوں کی کھال اتارنی پڑے گی۔ تمہارے جسموں کی گلی سڑی کھال سے ہمارے بھائی جوتا بنانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ سن کر نویان زور سے ہنستا ہے، جس کے جواب میں بامسی بھی زوردار کہکا لگا کر ہنستا ہے۔ بامسی ہنستے ہنستے کہتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب تمہارے اوپر اللہ کا قہر اترے گا۔ اس پر بامسی کے سپاہی زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ نویان جواب دیتا ہے کہ میں تمہاری کہانیاں سننے یہاں نہیں آیا، بلکہ تاریخ رقم کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر نویان وہاں سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ترگت ارطغرل سے کہتا ہے کہ سلطان نے آپ کو منگولوں کی جہنم میں بھیجنے کا انتخاب کیا ہے، لیکن گنال الپ بولتا ہے کہ سلطان کو پتہ ہے کہ نویان آپ کا سخت ترین دشمن ہے، پھر بھی انہوں نے آپ کو اس خطرے میں کیوں ڈالا؟ اسی دوران ارطغرل کو اندر سے عثمان کے رونے کی آواز آتی ہے، جس کو سن کر ارطغرل اندرونی خیمے میں چلا جاتا ہے، جہاں اس کی والدہ حائمہ خاتون کہتی ہے کہ میں بھی سلطان کے اس فیصلے سے سخت پریشان ہوں، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ جس پر ارطغرل اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے۔ اسی دوران گندوز اپنے والد ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوسری طرف نویان ہانلی بازار میں علن گویا سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ نویان کی بہن بھی سخت پریشان ہوتی ہے کہ ارطغرل آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے سوال کرتی ہے کہ کیا تمہارا ارادہ راستے میں ارطغرل کو قتل کرنے کا تو نہیں؟ جس کے جواب میں نویان کہتا ہے کہ اگر ارطغرل نے کوئی غلط حرکت نہ کی تو میں اس کی جان نہیں لوں گا، لیکن یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ کوئی غلط حرکت کرے گا تو اپنی جان سے جائے گا۔ وہ اپنی بہن کو احتیاط سے کائی قبیلے کی جاسوسی جاری رکھنے کا کہتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے خیمے میں اپنے اور اپنے دوستوں کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ترگت اور بامسی جائیں گے، جبکہ گنال بے قلعے کی حفاظت کریں گے۔ ہانلی بازار اور قبیلہ حکیم ارتو کے حوالے کر دیا ہے اور ان کو اپنی آنکھیں کھلے رکھنے کی ہدایت دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف کماندار رومانوس اپنے قلعے میں ہوتا ہے کہ اس کو خبر ملتی ہے کہ ارطغرل ایلچی بن کر اوکتائی خان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ نویان اس وقت کائی قبیلے میں موجود ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ نویان اور ارطغرل اکٹھے اوکتائی خان کے دربار میں جا رہے ہیں، اور سلجوق ریاست کے اندر نویان کی حفاظت ارطغرل کے ذمہ ہے۔ یہ سن کر وہ سازش تیار کرتا ہے کہ اگر سلجوق ریاست کے حدود میں نویان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو منگول سلجوق ریاست پر حملہ کر دیں گے اور اس طرح سے ترکوں کو تباہ کر دیں گے۔ یہاں پر قسط نمبر 81 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جلدی حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ، جلد ہی اگلی قسط کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔